السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ سے محبت کے معنی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا۔ ارشاد ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے ہمیشہ کوشاں آتے ہیں، ہمیشہ جستجو میں رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سورہ التوبہ آیت 128 میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگوں، تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت شفیق بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کے ساتھ دوستی چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا۔ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اہل ایمان کے لیے ہے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً ہر قوم کا، ہر مذہب کا، ہر طبقے کا یہ دعویٰ ہے، اس کے اپنے گمان کے مطابق، کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری رسومات، ہماری کتاب، یا جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ یہ ایک لوگوں کے ذہن میں ہے۔ وہ لوگ جو صرف اسلامک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک مخصوص شہر میں، گاؤں میں، ایک مخصوص آبادی میں، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ ویسٹرن تہذیب میں، فار ایسٹ میں، ان ملکوں میں رہتے ہیں، ان کا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ ان کو ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے۔
خواہ وہ ڈپلومیٹک ہو، وہ پولیٹیکلی ہو، وہ اکنامکلی ہو، یا کسی اور وجہ سے ہو، تو انہیں ان کے ساتھ جب ملتے جلتے ہیں نا، تو یقیناً یہ اندازہ تو ہوتا ہی ہے کہ ان کا اس دنیا میں تو ہر انسان کی چیز سامنے ہے کہ آپ نے پیسہ کیسے بنانا ہے، زندگی کو آسان اور پرتعاش یا آرام دہ کس طرح بنانا ہے، لیکن اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ بیمار ہونے تک تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، پوری دنیا کے لوگوں میں تقریباً یہ چیز کامن ہے ہر سوسائٹی میں کہ آپ کے بچے کی ڈیلیوری ہوئی تو ہاسپٹل میں ہوگا، اسے اچھی خوراک ملے گی، اچھا کھانا پینا ملے گا، اس کی ماں کی صحت کا معاملہ ہے اسے ملے گا، زندگی کی اچھی سہولتیں ملیں گی، پھر وہ اسکول میں جائے گا، جو بھی اس کی زبان ہوگی اس میں تعلیم حاصل کرے گا، پھر ہائی اسکول میں جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، کم درجے کی کرے گا، پھر اپنا بزنس شروع کرے گا یا جاب کرے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی اٹارنی بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، آج کے زمانے میں آئی ٹی کا ہے، کسی کی اپنی ملٹری میں جائے گا، کوئی بیوروکریسی میں جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ساری کامن ہیں، مسلمان بھی ایسا کرتا ہے، عیسائی بھی ایسا کرتا ہے، یہودی بھی کرے گا، ہندو بھی کرے گا، سکھ بھی کرے گا، جو کس کا مذہب نہیں ہے وہ بھی کرے گا، یہ تو سارے کرتے ہیں نا۔ اب اگلا سٹیپ آتا ہے کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، بعد از وفات ڈیتھ تو ہونی ہے، سب کا اتفاق ہے، اس کے بعد کی زندگی، اس میں قبر کے معنی کیا ہیں؟ آیا اس میں آرام ہے یا مشکلاتیں ہیں؟ اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوگا؟ قیامت برپا ہونی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر آخری جو انٹری ہے جنت میں یا جہنم میں، اس کے بارے میں لوگوں کا خیال کیا ہے؟ یہ جب ہم انٹرنیشنل دنیا میں ہم گفتگو کرتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹیز سے جو ہمارا واسطہ پڑتا ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ میں، تو ہمیں طرح طرح کے ذہن ملتے ہیں، اور آپ اس کا تجربہ کر لیجئے، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے جی کہ میری بات صحیح ہے۔ ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے، اور ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ دنیا میں ہمیں بہت ساری مصائب ہیں، پرابلمز ہیں، نفس و نفسی کا ہے، لیکن ہمارے جد نے جو اسلام قبول کیا، وہ لمبی چوڑی تبلیغ سے یا جہاد سے، جنگ سے نہیں ہوا، بس اللہ نے کرم کیا تو انہوں نے اولیاء کرام سب کانٹیننٹ میں آئے، انہوں نے تلوار کا استعمال نہیں کیا، تلواروں سے، راکٹوں سے، بمباری سے، طاقت سے علاقہ فتح ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ نے اپنی کردار سے، محبت سے، خلوص سے، اور اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انعام جو ولایت کا تھا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ تو ہم جو سب کانٹیننٹ کے ہیں، میجورٹی میں لوگ تو مسلمان ہوئے، یعنی ہمارے جد جو تھے
تو ہمیں تو ٹرے میں مل گیا۔ لہذا یہ دنیا تو ہم گزار رہے ہیں نا، گزر رہی ہے، اب اس کے بعد کی دنیا کے ہم طلبگار ہیں۔ جو مسلمان بھی ہے، اس کا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی کم از کم میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں وہ یا میں ہوں، تو ہمارا تو اس بات پر پختہ یقین ہے نا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں سوال جواب ہوں گے، ان کی ہم تیاری نیک اعمال کی صورت میں کر رہے ہیں، پھر ہمیں اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور آخری سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہوگا، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم جواب صحیح دیں گے تو قبر میں ہمیں راحتیں ملیں گی، اور جو گناہ ہم نے کیے ہوں گے اور ہم آئے دن کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ ہم توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے، مالک تو وہ ہے، پھر ہم قیامت کے روز اٹھائے جائیں گے، حضور کی شفاعت ہوگی، نامہ اعمال تو لے جائیں گے، اور ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور حضور کی شفاعت سے ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا، ہمیں معاف کر دے گا، پلسرات سے گزرنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے، اسی کے لیے ہم یہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات یعنی نیک اعمال، ارشاد ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے، ایمان شرط ہے، اور نیک اعمال کیے، ہم اسی پہ تو ہمارا بیس ہے۔ اب ہم نے دعویٰ کیا، ہمارا دشمن بھی ہمارے ساتھ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، نفس اور شیطان دونوں، اب اس کا جو پیمانہ ہے وہ میرا برایا تو ہو نہیں سکتا، کسی عالم دین کا نہیں ہوگا، کسی فلسفہ کا نہیں ہوگا، کسی پروفیسر کا نہیں ہوگا، علماء کا نہیں ہوگا، ان تمام لوگوں نے فالو کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا ایک اصول، جو اللہ نے مکمل ضابطہ ہمیں زندگی کا دیا، اور کیسے دیا؟ ایک سورس ہے جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، پریکٹیکلی حضور کی ذات ہے، اور آئیڈیالوجیکلی اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، یہ ایک راستہ ہے جس کو ون وے راستہ کہتے ہیں، اور اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا معبود ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ اس کی رضا کا حصول ہے، اس کی بندگی ہے، اور بندگی محض نماز کا نام نہیں ہے، ہماری زندگی کی 24 آورس بینگ اے مسلمان، وہ ہماری بندگی ہے، ہمارا کام کاج کرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا سونا، جو بھی زندگی کا ایکٹ ہے، وہ ہم اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں تو بندگی ہے، ان میں بھی تقسیم ہے،
یہ آپ کی نماز کا وقت ہے، یہ وضو کا ہے، یہ آرام کا ہے، یہ کھانے کا ہے، یہ پہننے کا، یہ پینے کا، یہ کام کاج کا، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ہم ما تحت الاسباب ہیں۔ مرنے کے بعد یہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ ما فوق الاسباب، یعنی بغیر اسباب کے کوئی کام ہونا، یہ اللہ کی شان ہے، مخلوق کی نہیں ہے۔ مخلوق ما تحت الاسباب کے ہے۔ جنت میں ایسا ہوگا کہ آپ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری پوری 24 آورس بشعور آدمی کی، چھوٹے معصوم بچے یا پاگل اس سے ایگزمپٹ ہیں، ان پہ یہ قوانین نافذ نہیں ہوتے، لیکن ہم جیسے جو عقل شعور والے ہیں، نارمل انسان ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے جنہیں شرعی احکام کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ہی ہستی ہے کہ جن کا ایک ایک پل محفوظ ہے۔ ہم نے بولنا کیسے ہے، ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے گفتگو کیسے کرنی ہے، ہماری جوانی کیسے رہے گی، بڑھاپا کیسے ہوگا، پیسے کمانے کیسے ہیں، خرچ کہاں کرنے ہیں، ہمارا سلوک بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، شوہر کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، معاشرے کے ساتھ کیسا ہے، ہم بطور استاد ہیں، بطور معلم ہیں، بطور جرنیل ہیں، بطور پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پارلیمنٹر ہیں، بزنس مین ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، مزدور ہیں، الغرض زندگی کے جس شعبے میں ہیں، اس شعبے کو ڈیٹیل کے ساتھ پریکٹیکلی حضور نے ہمیں بتا دیا۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ اپنے ذہن کو وسوسوں سے خالی کر دیں اور پوری طرح توجہ دیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا ہمیں مجبوری ہے، کس چیز نے ہمیں پریشان کیا ہے، کون سی چیز ہماری رکاوٹ ہے، سوائے نفس کا حملہ یا نفس کا غلبہ یا حب دنیا، یا شیطان کی طرف سے جو ہمیں اکسایا جاتا ہے ہمارے نفس کو۔ یہ دونوں پارٹنر ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نے ایک مرتبہ اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تو معبود ہے، اس سے معبود مان لیا، کیونکہ معبود وہی ہے، عبادت فقط اس کی ہے، اسی کی ہی ہے، اور سارا کچھ جو کچھ کائنات میں ہے، ماضی میں تھا، ابھی ہے، آئندہ ہوگا، جو ہم سمیت ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی خالق اور مالک ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اور مخلوق میں تمام تر عظمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ ایک پیمانہ بنا دیا کہ مجھ تک براہ راست تمہیں آنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، نہ یہ میری شان ہے کہ میں تم سے مخاطب ہوں، تمہیں خود راستہ بتاؤں۔ میں نے اپنے حبیب بھیجا ہے، ان کے زندگی کے لمحات ان کو فالو کرو، میں خود بخود مل جاؤں گا۔ یعنی میرے محبوب نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا وہ نہیں کرنا۔ جو میرے حبیب نے پسند کیا ہے وہ میری پسند ہے، جو میرے نبی کی ناپسند ہے وہ میری ناپسند ہے۔ ذاتیں تو دو ہیں، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، نبی عبد ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے، نبی ریسیو کرنے والے ہیں۔ لیکن جب حجت کا کام آئے گا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چونکہ حضور نے کہا ہے تو نعوذ باللہ
استغفراللہ ہم نہیں مانتے، یہ اللہ نے کہا ہے، نہیں، اللہ نے کہا ہے، بطور خالق کہا، بطور معبود کہا، بطور وحدہ لا شریک کہا، اور حضور نے کوئی کام کا حکم دیا، بطور نبی کہا، بطور رسول کہا، لیکن اس کو ماننا اسی طرح فرض ہے۔ حضور کی بات کو ڈینائی کرنے سے، نہ ماننے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، بے شک میرے بندے ہیں آپ میری سب سے پیاری مخلوق ہیں، لیکن اس کی جو دلیل ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو، کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے رسول کے راستے کو چھوڑ کر، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، میرے نبی کو نعوذ باللہ اگنور کر کے، کو اپنی جانب سے کر کے قطعی طور پر نہ مجھ تک پہنچ سکتے ہو، نہ مجھ سے محبت کر سکتے ہو، نہ ایسی روکھی سوکھی محبت کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، نہ ایسی کوئی چیز جو میرے حبیب کو ناراض کرے، انہیں کراس کرے، انہیں بائی پاس کرے۔ تو کوئی ایسا کرے تو اللہ کے ہاں نہ تو وہ ایمان ہے، نہ بندگی ہے، نہ محبت ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کی اس نص سے ثابت ہوا کہ دنیا کے جتنے باقی نظریے ہیں ان کے اپنے گمان باطل میں تو صحیح ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا، لیکن اللہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ حضور سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے جو لوگ اپنے اپنے زمانے میں جن انبیاء پر ایمان لائے وہ حق پر تھے، وہ مومن تھے، لیکن حضور کی آمد کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی کے آنے کا تصور میں ممکن نہیں ہے۔ تو جو شخص کسی علاقے کا ہو، کسی منصب پر ہو، کسی رنگ کا ہو، اگر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جب دعویٰ کرے تو ساتھ میں یہ لازمی ہے کہ وہ اتباع حضور کی کرے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ حضور کا ایک تعلق بہت گہرا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ لہذا کوئی شخص حضور کو چھوڑ کر کسی طرح کا کوئی اف بٹ نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ارشاد ہوا سورہ توبہ آیت 128 میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف میں یہ ایک نقطہ ہے، ہم لوگوں کا جو حضور کو امتی ہیں کسی مشکل میں ہو جانا، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت ناگوار گزرتا ہے، انہیں اذیت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ ہمارے بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات بہت رحمائی، رحیم اور کریم ہے۔ رؤوف الرحیم یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ رؤوف رحیم ہے، لیکن یہاں فرمایا میرا حبیب آپ کے لیے، یعنی حضور کا اپنی امت کے ساتھ اس قدر ایک پیار کا رشتہ ہے، ایک محبت ہے جو ہمارے تصور میں نہیں ہے۔
ایک تو رحمت ہے، دوسرا ہمارے آقا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اس سے آگے جتنا حضور کو ہم سے پیار ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں ساری امت، جس شخص نے بھی حضور پر ایمان لایا، اقرار کی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ حضور کی امت میں داخل ہو گیا، ایمان لایا۔ تو کیا حال ہے؟ ایک طرف تو اللہ اس کا رسول ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ مجھ سے محبت کرو تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تو کیا خیال ہے؟ عقل مند انسان، سمجھدار انسان، وہ زندگی کس شعبے میں بھی ہے، وہ اپنی زندگی میں جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، جتنے اس کو علم دیا ہے، جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے، وہ اپنے آقا کی زندگی کو فالو نہیں کرے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا محبت کا رشتہ تو ادھورا ہے نا، وہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے، وہ بس ایک نعرہ ہے۔ نہیں، میرے آپ کے لیے اس میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، بزرگ، جوان، غریب، امیر، ہم سب کے لیے یہ باقی دنیا چل رہی ہے، یہ رکتی نہیں ہے۔ سویرا ہوا، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، رات ہوئی، روز ہم کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، زندگی اسی طرح چلتی ہے، اینڈ ہو جائے گی۔ لیکن اچھی زندگی، کامیاب زندگی، جس کا اس دنیا کے اندر بھی اور بالخصوص آخرت میں، جس میں کامیابی ہے، فتح ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہے، سیٹسفیکشن ہے، کامیابی ہے، وہ ایک ہی ہے کہ ہم ساری دنیا کو سائڈ پہ رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ ہے، وہ چونکہ ہمارا معبود ہے، اس کی بندگی ہے، وہ ہر حال میں کرنی ہے۔ اور بندگی کیسے کرنی ہے، اور بندگی کے بعد زندگی کی پوری لائف ہم نے کیسے گزارنی ہے، ایک ایک لمحے کے لیے ہمارے پاس مکمل نمونہ ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی صورت میں۔ تو کامیاب امتی، اچھا امتی، اچھا انسان، اچھا مومن، کامیاب مومن، وہ ہمیشہ باقی کام ضروری تو کرے گا، ان کاموں کے اندر بھی اس کی پوری توجہ، اس کی کوشش، جد و جہد اس بات پر ہونی چاہیے اور ہو کہ میرا کوئی زندگی کا دن، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ایکٹ، کوئی میرا عمل جو میری استطاعت کے اندر ہے، ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو، میرے نبی کو فالو کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا۔ جس نے رسول کو راضی کیا، حضور کی تعلیمات پر شعوری طور پر دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرے گا۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگی، دنیا جو دینی ہے اس نے، وہ تو مالک ہے، پھر چلے جانا ہے، اور آخر زندگی مجھے کامیابی ہو، تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، حضور کی جانب سے نگاہ کرم ہوتی ہے۔ پھر یہ مخلوق جو باقی ہے،
جب بھی انسان پر مہربان ہو جاتی ہے، اس کے انڈر میں آ جاتی ہے، اس کی بات کو سنتی ہے، اس سے پیار کرنے کو لگتی ہے، اور انسان کو صحیح معنوں میں زندگی کا لطف آتا ہے، اسی میں ہی میری، آپ کی اور ہم سب کی کامیابی ہے کہ باقی دنیا ملے نہ ملے مگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم ہر حال میں ہر گھڑی کریں، اور جب ایسا کریں گے تو اس بات کے روشن امکان ہیں اللہ تعالی ہماری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہم اپنی اوقات کے لائق کرتے ہیں یا کریں گے، وہ اپنی شان کے لائق اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کی یہ شان ہے، وہ جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو پھر واپس چھینتا نہیں ہے، اسے شیطان یا نفس چھین نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور میرے وہ تمام سننے والے میرے بھائی بہنیں بچے دوست، آپ میرے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ میں جو آپ سے کوئی کہتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ مجھے اس خود عمل کی توفیق دے، اور آپ میں سے جو بھی سنے وہ صرف اس لیے نہ سنے کہ سن کے اس نے ٹائم پاس کر لیا، بلکہ اس میں سے کوئی بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، ہم اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔